عثمان او دنیا والو نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن چھوڑائے نہ تلاوت چھوڑیے نہ عبادت چھوڑیے آئیے قربان جاوا سچ 24 ہجری ہے یہ تو محرم الحرام ہے میرا دین الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرا جدا تم دھامہا پورا چمچا آمہا جبریل ہاں غلام ہاں بلغ العلا بکمالہ تمہا پیا ملکاں دے ہو کے لگے خلقاں دے آیا گیا خلقاں دے کشف الدجا بجمالہ سونے کے در پہ جو آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا پرجوش سجدہ کر گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا اکھے کس عربی ہے
کیا پتھر ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت نال عقیدت نال افضل ضرور درود ابراہیمی نماز والا پڑھو جا کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اج دا سالانہ پروگرام تواڈے اس علاقے دے اندر انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم مکرم برادران حضرت مولانا محمد شریف صاحب مولانا عتیق صاحب اور دی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا دی خاطر گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا میں ادنا جا طالب علم سمائے تسا حضرات کو مدعو کی دعوت لی تھی سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی بڑی عاجزی اور انکساری نال اللہ رب العزت نے بھی اور دعانی حاضری نو اپنی دربار قبول و منظور فرمائے دعا ہے رب الجلال میرے تمہارے واسطے ایک گھڑی کو آورتے باہوں اللہ نجات کا ذریعہ بڑھائے اور ایسی محافظ ایسی مجالس جن میں اللہ دا قرآن پڑھی دے سہرے عربی دا شان سنی دے صحابہ دی عظمت اہل بیت دے تذکرے ہوئے اللہ بار بار سنن اور سناور دی توفیق عطا فرمائے میں تو پہلے جید علماء خطباء شعراء زعماء ہر ایک اپنے اپنے وقت دعا کو بہترین گفتگو سنائیے میں دعا کو اللہ ہر ایک خطیب دا ہر ایک ادیب دا ہر ایک شاعر دا اللہ اپنی دربار قبول تے منظور فرمائے دوسرا شہادت حسین تفصیل سن چکے ہو میں وکھرا عنوان تمہارے سامنے رکھنا چاہتا کیڑے بندے جڑے اے اج اللہ کو منگل چاہتا یا اللہ جس نے دنیا تے ونو موت دا پیالہ پیجے دنیا کو ونیجے ایڈو مرن دی دیر ہوئے تے اڈو جنت دے دروازے کھل ونجے میں گھٹا مل رہی ہوں میں اپنا تعارف کر رہا ہوں تو میری پہلی ملاقات ہے میں کچھ سمجھا دے کہ میں آخر کیا چاہتا ہاں انشاءاللہ ذرا توجہ کرو میں جانتے حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاوانا میرا آوان بھی سجایا نہیں تو آنے آوان بھی سجایا نہیں میں مٹھیا بول رہی مٹھی گاڑ کرے سا لیکن دلیل قرآن میں کیوں سونے محبوب دے بچھڑے فرمان کیڑے بندے جرا جرا سجنت وجن چاہتے ہو بلا تمہید بلا تمہید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بندہ آ جائے تے نگاہ میرے محبوب دے مکھڑے آنے پاسے نہیں بیٹھے تے میں دے کچھ بولے مشکاہ شریف کی حدیث ہے اتھوں شروع کرے گا کہ انشاءاللہ تے آخر لگے سونیا دا سرزارہ ادے دلنی علی عملی اذا عملتو دخلت الجنہ اللہ دا پیارا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوئی ہو جائے امن نشا ہوئی ہو جائے کم نشا جیرے میں کم دنیا دیوتے کرن ونجا کرے دے زندگی مکونے دنیا کلو کر ونجا اللہ دا محبوبہ شیشہ جنت دی اندر داخل ہو نہیں بولے پتہ تو تھکے بیٹھے
محبوبی ہو جائے امن سوجرے کرن لگویا دخلت الجنہ سکا جنت اندر لگویا او صحابی والو او اللہ نیا دے روشن زمیرو دورو دراز ورکو جوار کو منوالو او اللہ جنت درہ پچھر لگے میرا محبوب جنت درہ ساون لگے آئیے میرے نبی نے فرمایا جنت درہ پچھر والا اے امن کرنے بھی کتنی زندگی اللہ نے کو دی دیئے اس زندگی کی اندر ہو جائے امن کرنے اللہ دا محبوب کیرے سنیے گا نوجوانوں پہلے میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ نال کئی کو شریک نہیں کرنا منت اللہ دی دے ہوئی ہے نظروں دی آپ مالک اللہ ہے فکری بڑھاور والا اللہ ہے دھیاں دیور والا اللہ ہے پتر دیور والا اللہ ہے چاکو گدا بڑھاور والا اللہ ہے تیرے میری سسے اللہ کو سسی اللہ دا دروازہ کھٹکھٹائے مشکل آوے میں تکلیف آوے میں دکھ آوے میں اللہ دا بندہ رب دے دربار دی اندر لائی اللہ دا قرآن میرے سامنے میں قرآن دا طالب علم تیری گل کر ساتھ اللہ دا قرآن پڑھا پہلا پارا ہے سورہ بقرہ ہے تیسرا رکوع ہے آئیے قرآن ہو گیا کھول کے دکھاوا آواز آون لگی ہے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور لوگوں اعبدوا ربکم علماء موجود ہے مفسرین نے لکھا ہے وحدوا ربکم اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ نال کئی کو شریک نہیں کرنا کئی پیغمبر کو کسے ولی نو غوث نو قطب نو ابدال نو نوری نو کئی کو نہیں پکارنا تدو پتر کی ضرورت پڑی کہ اللہ کلو منگی دھیاں کی ضرورت پڑی کہ اللہ کلو منگی آئیے دلیل قرآن میرے سامنے آئیے قرآن پڑھیے تیرا بندہ قرآن تے تیری جس قرآن تے وہ کسے کے کہانی کے اندر کوئی نہیں ہے کہ یہ ہو گیا فلانا ہو گیا کہ اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اور لوگوں پہلے گھر پہ غور کرنا ہے اللہ اللہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین کا مالک کون ہے کون کرا ہے کون مالک ہے پچھلے بولو گل کرو اللہ دے جائے محلے زمیدار آ جائے محلے درازی ہاتھ پتے پہلے آدھے محلے تے تمہیں زمین تو لندن لگنے جھاپے مریمی دیوارہ بھیا کرنی تکتر دھاون میری نہداری میں مالکا اللہ دا قرآن فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر او لوگوں برکت والی ذات اللہ دیئے تیرے ہاتھ دی اندر ملک یعنی ملک بھی اللہ دا ملک بھی اللہ دا تو مالک نہیں مالک اللہ ہے آرتی طاقت اللہ
کو کچھ نہیں دے دے تکبر نہ کری القرآن میرے سامنے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان آدم شہادت سنا سبحان اللہ شہادت سن چلو یہ موڑا میں کہ تمام سنتا رہ گیا شہادت بیان کرتا رہ گیا میں کہ قرآن توحید چلو موڑا لیکن میں چھوٹا جا خطیب نائی پڑا ہوا تے وچ گال جوڑ تے کرا کبرا مطلب ایک گال اپنے کچھ موضوع جوڑا کرا مطلب چلو ایک گال کرا چاہتا ہوں معاشرے سے کر لے آجی کئی دی مخلوق تھے چھوٹے بندے تھے نالی کتے دونوں نکیدہ کر اللہ ہو جائے جیون زیر تے زبر نبر مخالق چاہتے شاہ پاوی او دی کہیں مخلوق تے ظلم نکر مدد ہر خدا تعاوی یہ دنیا دولت کشکے مدد در در تو بنواوی او تے ہر مدد تو در من خاکی شنا رب رحمت فرماوی آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے لہذا ہوں کی عبادت کرنی ہے توجہ بیگنے تجھے نقطن نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ اس میں سے بندہ کلمہ پڑھ گندا ہے بلکہ دے اٹھے نماز فرض تھیرے دیئے نماز چھوڑنی کوئی نہیں حالات جینے آونی آئیے میرے سامنے میدان میرے سامنے حالات میرے سامنے واقعات میں حضرت عثمان کو دکھائے محلی اندر محصور چالی جہارا پانی بندے اشتی جہارا کھانا بندے لیکن میرا پیر عثمان او دنیا والو نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن چھوڑیے نہ تلاوت چھوڑیے نہ عبادت چھوڑیے آئیے قربان جاوا سچ چوری ہجریے جب محرم الحرام میرا پیر عمر مسجد نبی دی اندر نماز نہ پڑھے لائے اللہ کی دربار دی اندر جو منگا رہ گیا ہے توجہ میں کرے کل بڑی پیاری ہے میری شہادت کا عنوان ہے شہادت کا موقع ہے اللہ شہادت کا مرتبہ ہے شہادت کی بلندی ہے شہادت کی رفعت ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک اللہ کی طرفوں انعام ہے رب کی طرفوں نعمت ہے یہ جو حضرت عمر میں اللہ کو نعمت مانگی ہے اب آپ آمد لگی ہے فرمایا اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں تو سوال کرے گا اللہ میں تو مگدا اللہ موت آوے تو شہادت دی موت آوے موت آوے تو مدینے دی موت آوے میرے بھائیو جب حضرت عمر کے بھی لفظوں پہ غور کیا ہے میں نے کہا قربان عمر تیرے لفظوں کے چناؤ پر تو نے شہادت مانگی شہادت مدینے میں مانگی پوچھنے والے نے پوچھا عمر مدینے کا امن کا شہر ہے جہاں شہادت کیسے جواب آنے لگا ہے اللہ سے مانگنے لگاؤ آواز آئی ہوگی عمر تو نے شہادت مانگی شہادت مدینے میں مانگی میرا عمر میں تمہیں شہادت دوں گا شہادت مدینے میں دوں گا مدینے میں مسجد نبی میں دوں گا مسجد نبی اپنے محبوب کے محراب میں دوں گا محبوب کے محراب کے مسلح میں دوں گا اور دنیا والوں قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی بہت دے گا کسی کی حنین دے گا کسی کی تبوک دے گا اللہ اللہ کسی کی فلسطین کی وادیاں دے گی جب میرے عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی مسجد نبی دے گی میرے نبی کا محراب دے گا میرے بچھڑے محمد کا مسلح دے گی اس لیے دنیا والوں شہادت عظیم رتبہ ہے شہادت کوئی آئے تھوڑی چیز نہیں شہادت
معمولی چیز نہیں، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جس ویسے تیری نظر پئی ہے امام الانبیاء کائنات کا سردار آمنہ تدر یتیم بچھڑا حقی محمد کریم میرا عقیدہ میرے علماء کا عقیدہ علماء جو بندہ عقیدہ ایک پاسو سارا جہان ہوئے ایک پاسو عقی بچھڑا حقی محمد جوان ہوئے میرا عقیدہ دنیا والوں سارے جہان کا شان و مقام رکھتے بچھڑے حقی محمد کا شان دیا تھا میرے نبی کا مقام دیا تھا میرے نبی کا مرتبہ دیا تھا میرے نبی کی بلندی دیا تھا میرے نبی کی رفعت دیا تھا اتنی اعلیٰ اللہ کا قرآن راکھے سہاد چہرے والا تیری زلف والا تاج تاج والا یاسین کے چہرے والا علم نصراللہ کا صدرت کے سینے والا توجہ نوجوانوں میرے استدلال پہ غور کرنا میرے نقطے پہ غور کرنا کہنا کیا چاہتا ہے فقیر مقام اتنا اعلیٰ شان اتنا اعلیٰ جب میری نظر پڑی تو میرے نبی بھی یوں فرما رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ توجہ نوجوانوں جب پیر نے شہادت مانگی مرشد سے شہادت مانگی جب آقا نے مانگی پھر فرما مردار شاگرد کیسے پیچھے رہے نہیں سمجھے جب میرے نبی کے اللہ کی آئے بل عمر کی نے پیچھے رہے بل عثمان کی نے پیچھے رہے اللہ اللہ میری ماں میری بہن میری بیٹی بل سمریہ میں ٹکڑے دی گئی ہے بل تنیرہ جا اچھی نہیں نکل گیا نے اللہ اللہ شاعرہ دے مصاحب میں گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے شکم ہنس کے جو سہجائے وہی کامل مسلمان ہے مصاحب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے شکم ہنس کے جو سہجائے وہی کامل مسلمان ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت کیا کیا دردن دی دیکھو میرے کیا کیا دردن دی دیکھو میرے کیا کیا دردن دی ایک قدر دلمان پوچھنی ہے بلال بولو یار سمیہ کیا کچھ جناب اللہ اللہ عثمان تو پوچھو حضرت صحیح سلمان تو پوچھو آقا کو کلو نبادی گودت مل گئے قدر کوئی نہیں ہے خدا کی قسمیں کلمہ قرآن کی قدر کچھ نہیں ہے کہ محمد یا صحابہ پر پوچھو سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دے حمزہ کا سمیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے مصائب میں گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہجائے وہی کامل مسلمان ہے آئیے حضرت عمر میں مانگیے اللہ نے عطا کیجیے اور شہادت نماز حالت اندر مل لیے اس لیے لوڑا دے نہ مسجد میں نہ منبر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے اللہ اللہ آگے چلے میرا پیر عثمان شہید ہو گیا آپ کی 40 دن یا 80 دن کھانا پانی بدلی آئے اللہ اللہ میں سے شہادت بھی تو میں سے کتنا پیغام تو نوچو میں سے کتنا واقعات بھی تو تو حالات کے ملونجر نہ صدر کا دامن چھوڑنا ہے نہ قرآن کی تلاوت چھوڑنی ہے نہ اللہ کی عبادت چھوڑنی ہے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہارے پانی بندے اس لیے شاعرہ دے دنیا والوں پانی نہ دے کوئی بہارے لوائے گئے ہیں اٹھی حاجت جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں ملیا نہ گھر کا پانی ای ظلم انتہادا عرش بری چرچا عثمان باہیادا رتبہ خدا بتایا سنی
حضرت عثمان کا نمبر آیا، حضرت عثمان کی باری آئی، لیا والو میرے عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ دا قرآن دے سی، شارع دے اترے لہو دے کترے قرآن میں سمیتے فیکاہ اللہ بستر پہ جا کے لیتے کرتا رہا تلاوت اے ظلم انتہادا عرش بریت چرچا عثمان باحیادا توجہ میں کرے شہید تھی ولن کرک قرآن نہیں چھوڑیا، عبادت بولو نہیں چھوڑی، سجد دامن نہیں چھوڑیا، چلتے ہوئے آگے چلے عائشہ سے اکسٹ ہجریے میرے پیر حضرت سیدنا حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین انہیں تذکرے سنیے میں بھی حسینی تم بھی حسینی، میں شکی کی بھی ہاں، فاروقی بھی ہاں، عثمانی بھی ہاں، اللہ اللہ حیدری بھی ہاں کہ حسینی۔ نعرہ تکبیر، میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ کون حسین؟ بالکنیاں گیا، کئی گھٹی مفتی صاحب لا رہے، کئی گھٹی امام لا رہے، کئی گھٹی بابا لا رہے، میرا پیر حسین ہے دیکھو گھٹی میرا نبی لا رہے، ہر کئی دعویٰ لا رہے، بولو کئی زمزم دی، کئی کھجور دی، کئی ماکھی دی، میرے پیر حسین کو گھٹی میرے نبی اپنی لعاب کی لوائی ہے، حضرت حسین کو ہے تیری پہلی رضا میرے نبی کا لعاب پڑی ہے، تیری اماں عائشہ کو ہے تیری لعاب میرے نبی کی آخری رضا پڑی ہے، حضرت حسین کو ہے تیری پہلی رضا میرے نبی کا لعاب پڑی ہے، اماں عائشہ کو ہے میرے نبی کی آخری رضا ہے، اماں عائشہ کا لعاب میرا ایمان ہے، جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے، جو میرے وقت اشارہ کافیا آگے چلے، اللہ اللہ بچے کسی کو ماں پالتی ہے کسی کو قوم پالتا ہے، میرا پیر حسین ہے تیتو میرے نبی نے پالیا ہے، نام میرے نبی نے رکھیا ہے، عقیقہ میرے نبی نے کیتا ہے، پرورش میرے نبی نے کیجی ہے، انگل کرو پکڑ کے میرے نبی نے چلایا ہے، اللہ 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 کے محبوب تشریف کرنا ہے، حضرت حسین میرے نبی کے کنگن کے سوار ہوئے، دیکھا والا دیکھے تو آواز آوے کیا ہی سواری ہے، میرے نبی فرماوے کوئی آرہا سواری بھی نظر پہی سوار بھی دیکھ گئے، سوار حسین ہے پر وہ لوٹا بڑا پیارا، اے نبوت سواری ہے حضرت حسین سوار ہے، میاں مندر دکھا ہے ابو بکر سواری ہے نبوت سوار، میرا نبی سواری حسین سوار، ابو بکر سواری محبوب سوار، وہ جملہ اے سواری بھی جنتی ہے وہ سوار بھی جنتی ہے، اے سواری بھی جنتی وہ سوار بھی جنتی، آہا اخواب دلیل بڑی پیاری ہے، ابو بکر پھر جنہ، عمر پھر جنہ، عثمان پھر جنہ، علی پھر جنہ، طلحہ پھر جنہ، زبیر پھر جنہ، عبد الرحمن بن عوف پھر جنہ، ابو عبیدہ بن جرح پھر جنہ، سعد پھر جنہ، سعید پھر جنہ، آئیے اس لیے میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میں اس لیے آقا وہ بھی سواری جنتی ایک سوار بھی جنتی، اللہ کے نبی نے اپنی زبان نار فرمایا ہے، توجہ میرے وقت تیرے حسین کا بچپن گزریا قربان بننا سونا، تیرے حسین کا لڑکپن گزریا سبحان اللہ بڑا اعلیٰ اتنا سونا، اللہ کے محبوب صحابہ جہن میں گزریا ہے، اللہ اللہ تیرے ابو بکر حسین نال
تیار کرے عمر حسین نال تیار کرے عثمان حسین نال تیار کرے حضرت ابو بکر حضرت حسن کو جانے متھے تے تیار دے آکر حسین حسن کی ابو بکر تیرا متھا تے چہرہ عربی محمد دے نال ملدا ہے حضرت حسین کو جانے انہاں موئیوں کو جا کر لوگ آدھر ابو بکر تے عمر عثمان و علی زبیر تے حسن و حسین کا لڑائیاں ادھر ادھر دیا باتا نہیں تاریخ کا صحیح مطالعہ کر حضرت حسین کا بچپن کتھا گزریا حضرت حسن کا بچپن کہاں گزرا حضرت حسین کا لڑکپن کہاں گزرا حضرت حسین کی جوانی کہاں گزری جب میں نے پڑھا اذان حسین حسن دیتا ہے تکبیر حسین دیتا ہے نماز ابو بکر کہاں دیکھا اللہ اللہ اذان حسن دیتے ہیں تکبیر حسین دیتے ہیں نماز عثمان پڑھاتے ہیں نماز ابو حضرت عمر پڑھاتے ہیں حضرت عمر کی محبت اہل بیت کے نال حضرت عثمان کی محبت جس نے حضرت عثمان کمرے کے اندر بندھان اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوہی بیٹے نو ہتھاں دے اندر تلوار دے کے دروازے تے کھڑا کیتا خیال کرنا پترو چاچا عثمان کا کوئی دشمن ون پاوے حضرت حسین کے حسن کے کنے آواز آئی ہے چاچا عثمان قرآن کی تلاوت کرے رہا اللہ اللہ توجہ آئیے آگے چلتے ہیں جب حضرت حسین کا کربلا کے اندر محاصرہ کیتا گیا تیرے حضرت عثمان قرآن پڑھیا تلاوت کی تھی ہے صبر کیتا انہیں میرے پیر حسین نے لی میدان کربلا کے اندر عبادت کی تھی ہے صبر کیتا ہے قرآن کی تلاوت کی تھی ہے آدھا ہوگا میدان کربلا دا باقیہ حضرت حسین نے نامدی امت کو میسج دکھتا ہے حالات جو بھی آرہے خبراوڑا کوئی نہیں ہے آہو بھگا کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن میرے سامنے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون پچھلا آیتا اللہ دا قرآن سورہ بقرہ تیسرا رکھوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین علماء موجود ہیں تذکرہ ہے نماز دا تذکرہ ہے صدر دا اگلی اللہ او قرآن کی آیت لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون او دنیا والو اللہ جرہاں دے اندر قتل ہو بنجر شہید ہو بنجر انہا مردانہ ہو بلکہ او زندہ ہے قرآن کی آیت کے حالات ہوئے ہیں جان بھی نہیں ہے مان کی بھیڑنا ہے آہو بھگا نہیں بلکہ قرآن ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ازماؤنا ہے مالوی رہداروی پیاس لاروی آرکھن لاروی میں جاروی لے رہے ہوئی ہے قربان میرے نبی دے صحابہ بولن لگن اللہ سیاہ ایک جانے ہزارہ جانا کیوں نہ ہو تیرے تیرے نبی دی نات قربان کرن نہیں تیار کرنے سبحان اللہ اللہ اکبر ہائے میں شکشن کے بجنوں کربلا دے میدان دے اندر میرے پیر حسین نے نانا کی امت کو محسن جاتا ہے ہاں جی خط شروع سے عمل لگے حسین جی اصفیت یزیدی نہیں تھی تو بھی نہیں تھی لہذا دے خطن تے اثر تیرے انتظار سوال پیدا کی توجہ ایک گل بڑی پیاری ہے جب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر ہاں جی بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین کو روکن والے مکہ میں کہ ایک کوفی نے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیتا حضرت حسن سے زہر دیتا
تے حضرت حسین نے 18,000 خط کھول کے سامنے کر رکھے، فرمایا انہاں دا عنوان ہے حسین اگر تو ساڈے وال نہ آیا تے جہاڑے قیامت دے ساڈا ہاتھوں سے تیرا گریبان ہو سے میں دا فرش زمین تے حسین تو بندہ اللہ کو ڈرن والا ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین کے سامنے جو لوگ سوال کرے دے بھائی کیوں حضرت حسین گئے، اوندا علماء نے جواب بہترین دیتا ہے جدو خط سامنے آئے انہوں دا عنوان یہ ہاں کہ میں آدھا یہ حشتہ ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، ان سے بڑا متقی، ان سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو گرانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرن لگے، بارکا بیٹھے ہو تو آدھا قصور ہے، میں تمہارے واسطے جھولیاں چاہتے دعا منگے، تو سا جنتی ہو سویرے دا 9 بجے بجنو لات وہ 5 بجے بین مولوی تا آئے تھے آدھا گھنٹہ 25 منٹ گیا تو اللہ خان آیا تو آدھی ہمت ہے کہ اس گرمی دے عالم میں اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان سن رہے بیٹھے ہو انشاءاللہ ایک پکھر تے پسینہ زائے نہ رسی جہاڑے قیامت تے ہیو پسینہ انشاءاللہ اللہ تیرے میرے واسطے نجات دا دریا بڑا چھوڑے سے توجہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بیٹھے مشورہ ہو لگا کی کریے کینے کریے مشورہ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بچے حالات دیکھیں کیوں جائے حالات بل تسو خبر کریں تسو تشریف لے بچو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کیتا، چلتے 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 کسرے کوفہ پہنچن ہوئے کوفی انہا خط لکھیا تیرے لوگ آئے ہن پتیاں سکیا نے آئے اللہ کے اندر ہار پائے نے، فرمایا ابا حسین آ گیا، فرمایا میں حسین دا بھائی مسلم بن عقیل جلدی کرو جہاد ہو بیعت کرو، بیعت شروع ہو گئی ہے، کریں گے 30,000 یا علماء لکھے 40,000 بندہ کتنا 40 یا 30,000 بندہ حضرت مسلم بن عقیل پہ حج دے ایک اور کری جو میں تصور نہ لیتا تاکہ گاڑ سمجھا جو بنیا واقعہ کربلا سمجھو ہر بندہ اپنے حساب بیان کرے دے لیکن مین کوئی خطوہ میں سمجھاونے مین کوئی جی بہا بیٹھے تیرے بیٹھے اللہ صدقے تو دو ٹھیک کر غور اچھا جی بھئی شروع یزید نو پتہ چلیا میری بغاوت شروع تھی گئی ہے، اونے کوفے دا گورنر چینج کر کے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنری دے مقرر کر دیتا۔ عبید اللہ بن زیاد گھوڑے دے نار لشکر ناشا مار کے پہنچا پر انہا کوفیہ میں آ گیا حسین آ گیا ہے، جس نے اس میں مداشا کھولیا کہ تلوار لہ رہی ہے کہ فرمائے آقا لگا بدبخت او کوفیو جلدی کرو مسلم بن عقیل نال گئی بیعت کی تھی ہے توڑو ورنہ ہر کتنے نے گردن تو ہر تو میں یعنی تن تو گردن اڑا چھوڑنی ہے قتل کر دے اڑائے بوٹی بوٹی کر دے ہوئی ہے توجہ ہی دکھائے تیرے 30,000 مسلم بن عقیل کے حد بیعت کرنے لگے اگر وفادار ہوندے حضرت حسین دے سچے حبدار ہوندے وفادار ہوندے جان قربان کرتے دے عقیدے آنے دے لیکن مسلم بن عقیل دا ساتھ نہ چھڑے دے نماز مغرب جو پڑھائی میرے پیر نے 30,000 بندہ یا 10,000 بندہ اس نے سلام پھیرے ترائے بندے کھڑے باقی بولو اللہ تو بیان سمجھے میں تھی
السلام ایک گال سمجھاون چاہندا حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا حضرت حسین صاحب کو سائیں حالات ٹھیک ہے جی نے لکھے نے بولو جی نے لکھے نے وہ ہے تشریف دینا جو ہی تشریف دینا واسطے آپ راستے چین ایک خبر حالات پہنچن تے جس نے خبر پر بھی ہے نا کہ مسلم بن عقیل کو اتو مقام کو کھڑا تے تلے سر سے شہید کر دیتے ہیں وہ وہ جگہ تے ٹڑا ہے اتھا عبید اللہ بن زیاد میں تلوار رہ رہی ہے کوفی دوڑ گئے اس جگہ تے مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے بیٹے حضرت حسین حال حوال کرن لگے فرمایا اسا اپنے بابے دا ساتھ دینا ہے جس میں کوئی کل نہیں ہے تے میرے پیر حسین نے وفاداری دا ثبوت دتا انہیں تلوار لہرائی تے آخر لگے بھتیجے بھائیو تم بعد میں ہوو گے حسین پہلے نہیں سمجھے اگر سمجھے تو میری کال دا جواب کیا 3000 دا لشکر عبید اللہ بن زیاد کی تلوار بولو تے میرا پیر حسین میدان میں تلوار چاہے بولو یار ہم مسلم بن عقیل دے بیٹے بھائی گھبرانا نہیں میں حسین سب کو پہلے میدان کے اندر سفر شروع تھے چلتے میدان کربلا کے قریب پہنچے عبید اللہ بن زیاد میں بڑا لشکر مقرر کیتا دھار دے اندر لوگ کیڑے کتھا پھوکے تیری جنات پھوکے کتھا قافلہ ہے جس میں سے کربلا دے میدان کے قریب ہے ظالم نے کیما مقرر کیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 150 بندے تے مشتمل ہے چاروں طرف محاصرہ تھی گئے پر درمیان دے اندر کئی نے حال حوال بھی تھی گئے شمر درمیان دے اندر ہوا گائے جری عبید اللہ بن زیاد کا کرے گئے اصحاب نال کوئی مکالمہ نہیں کرنا کوئی کتاب و کتاب نہیں کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتھائی قریش سے لائے تمام علماء نے لکھی آئے اس پاسے باتیں دی اس پاسے باتیں دی اس لئے حضرت حسین نے حالات لکھے حالات بڑے عجیب و غریب آپ نے 3 شرطیں لگائی پہلی شرط یہ ہے مجھے واپس مکے یا مدینے جانے دیا جائے دوسری شرط میری یہ ہے سرحدوں کے اوپر مجھے جانا جائے تاکہ میں وہاں جا کے جہاد کروں تیسری میری شرط یہ ہے مجھے یزید سے ملاقات کرائی جائے تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں خود نہیں آیا مجھے بلایا گیا ہے جب کہ باتیں سامنے آئی لوگوں نے دیکھا انہوں نے اٹھا کے لوگ خط پر پھروانے ہیں اگر کھانا پول کھل گیا سجدہ دیا گیا کہ معاملہ میا ہوئے سی انہوں نے دیا کم نہیں کیتا زوردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تے حملہ کیتا ہے آئے خیمے کو آگ لگائیے تلوار سارے نکل آئے آئے دے نکل شروع تھی گئے اے حالات آئے لیکن وہ دنیا والوں بلوچو کچھ سوچو انہیں سکتے سوچو اور ایک صحابی آگئے ہو میرے بڑے بیٹے آئے جس نے تلوارہ چلن لگیوں حالات آون لگے کہ اوہا گلنے حضرت حسین نے قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا عبادت دا دامن نہیں چھوڑیا کیونکہ قرآن جو سامنے اذا اصابت ہو مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اللہ جس میں کوئی تکلیف آئے جس میں کوئی مصیبت آئے آہو بتا نہیں بلکہ اللہ دی اس حال سے راضی ہو رہا ہے حضرت حسین کے آجل اللہ کی قضا میری رضا ہے دعاؤں کی دعوت شروع کیجئے عبادت شروع کیجئے ہوا عداوہ تیرا حضرت عثمان نے کیجئے حلقان شہرہ دے جہاں وہ قربان حسنین دی شان تو کربلا دے شہیدان دے سلطان تو جہاں قربان حسنین دی شان
مصطفیٰ دا جگر اس کا تیران تلے پڑھتا قرآن دے تری ستارے اللہ قرآن کی تلاوت شروع تھی جہاد شروع تھی گیا لڑائی شروع تھی گئی یہ دو عبادت بھی جاری ہے قرآن کی لاکھ رضا قرآن کی بولے دینے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے حضرت حسین صحیح نے اتھے ترائے بدعا کی کتنیا پہلی بدعا اتھال دو تو سامنے کو مکے کا نکھینا اللہ تو آپ کو ساری زندگی مکہ نصیب نہ کرے نہیں سمجھے علیہ تو سامنے کو مکے کا نکھینا رب محمد کو مکہ نصیب مکہ نصیب دوسری بدعا میں حسین روزانہ قرآن دی تلاوت کرے دا تو پتہ ہے ہونا جوانو آپ پتہ لگ جو نا اتھا میرا پیر حسین روزانہ قرآن دی تلاوت کرے دے ہم پورا قرآن ایک جہاڑے پڑھتے فرمایا بدبختو تو سمیں کو قرآن نہیں پڑھن دیتا اللہ تو آپ کو قرآن کو محروم رکھ سکتے کتنے تھی تیجے نمبر دے فرمایا بدبختو تو سمیں کو مسجد کرو دور کیتے اللہ تو آپ کو مسجد تو دور رکھ سکتے کتنا بدعا بولو ترائے بدعا میرے پیر نے بدعا کی دیا اللہ نے اللہ نے قبول کی دیا اور میرے پیر حسین نے نانا دی وفادار امت کو پیغام دیتا اس حال دیکھو قرآن پڑھدا کھڑا تلاوت کردا کھڑا میرے پیر حسین دا جب علی اکبر شہید علی اصغر شہید تمام ہاں ایک گل میں کرا جڑے اج کل تساں سن دے ودے ہو کہ جئی کینے ہوا بولیا خواتین خیمے کے باہر نکل آیا آہو بھگائی شروع تھی گیا وین شروع تھی گئے والے کی مٹی شروع تھی گئی میں آدھا زین گھر قرآن نازل تھی وے اوہے تا لوگ پہلے قرآن تے عمل کرنا والے اللہ دلیل دیکھا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے نبوت کا چھڑاوڑ والا نکھرا مبوب اعلان کر حکم جاری کر آج اپنی بیوی آیا علماء بیٹھے اگلے لفظ وبنات لوگ ادن اللہ کے نبی کی ایک بیٹی قرآن آتے کچھ ہی پاسے میں غور کیتا کرو قرآن آتے وبنات اگر ایک نہیں ہوتی تو قرآن آتے اگر تصاصل ایمان والے دا عورتوں نبی کا بیٹا ہو جائے اگر قرآن کھول کے تزمداری تھے ونساء المؤمنین معلوم ہو یا میرے نبی دی ایک بیٹی نے کتنی بولو بی بی زینب بی بی رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن چار بیٹیاں نے توجہ میرے وال او خاندان نبوت اہل بیت گھرانہ جس نے سے قرآن نازل ہو گئے ان عورتوں سے پڑھ کر کون ہے قرآن پہ عمل کرنے والا وہ پردے میں رہی ہے نہ وین کبھی آئے نہ آہو بھوکا کی دیئے نہ دارو فریاد کی دیئے نہ بال کھلے ہوئے نہ سینہ کو بھی کی دیئے بلکہ قرآن سامنے استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین تا میرا پیر نماز شروع کی دیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سکسے دی اندرے ظالم حملہ کریں دائے توی حملہ ہویا اس وجہ میرے پیر نے سر سکسے لے چاہی تان شہر آجے آتے پوڑ ساوا حسین ہے کون علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو اے
ایسی ہو علی بابا علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے کے اندر اپنے رب کو تشریف لے گئے اور وہ گل پکی تے سچی ہوئی یہ گل میرے محبوب نے اپنی زندگی جیتی ہے میرا حسین اللہ تینوں نوجوان جنتیاں دا سردار بڑا چکا ہے وہ گل میرے نبی دی پوری ہوئی یہ بارے میرے نبی نے فرمایا حسین تو جنتی ہے حسین تے کچھ لوگ شہید کرتے ہیں جو اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کیتیاں ایک کرب و بلا دے میدان میرے نبی دے فرامین پورے ہوئے جیوے جو پہاڑ کے اندر ایویں لگنا تے حرکت آئی میرے نبی نے دور والا پہاڑ کرتے پاؤں ماریا تے فرمایا اسکول پہل جا تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہیں وہ اللہ جو دنیا سے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کا ہر فرمان سچا پورا ہویا لیکن امت واسطے نام امت واسطے پیغام اگر حالات آوے آہو ہوگا دھاڑو فریاد اس طرح نہیں قرآن کا دامن بھی نہیں چھوڑنا عبادت کی دامن بھی نہیں چھوڑنی تلاوت بھی نہیں چھوڑنی آج کتنے بندے آئے بیٹھے ہو اگر میں پوچھا کتنے بندے آج قرآن پڑھتے ہی سارے ثواب کیتے کتنے بندے آج جتنے نوجوانوں میں تمہارا خیر خواہ علماء تمہارے خیر خواہ آج وعدہ کرو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو کرسو انشاءاللہ پانچ نماز پڑھسو انشاءاللہ اے صبر کا ماں باپ ادب کرسو بڑے ادب کرسو چھوٹے کی شفقت کرسو علماء محبت کرسو دین والے پیار کرسو تبلیغی جماعت محبت کرسو علماء محبت کرسو اولیاء اللہ محبت کرسو ڈرامے ٹیویاں فلماں گانا بجانا انہاں چیزیں کو اجتناب کرسو زبان رب دے قرآن کا اللہ دے ذکر نال درود شریف نال استقیہ کرنا واسطے آئے ہیں رب دا قرآن دے حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کہ تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں دنیا میں فضول بھیجا ہے عبث بنا کے بھیجا ہے کہ قیامت میں ہم نے تمہیں اپنے دربار میں نہیں لوٹانا نہ میرا بندہ تینوں ایک چیز کا حساب دیونا پڑسی میں جس چیز کا تینوں پیدا کیتا ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون اللہ کی عبادت کرنی ہے کر کرتے تو دنیا میں کر کے میری دربار آ ایک کرنا تیرا کام ہے تے جنت اعلی مقام عطا کرنا رب محمد دا کام ہے میں حدیث شروع کی ہے کہ وہ بندہ جنت پوچھنا آیا جنت درا میرے نبی نے فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے اس نال کسی کو شریک نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ تقیم الصلاۃ المکتوبۃ 5 وقت نماز ادا کرنی ہے وہ تؤدی الزکات المفروضۃ زکات ادا کرنی ہے وہ تصوم رمضان کے روزے رکھنے ہیں ایک روایت میں حج کا تذکرہ ہے دوسری میں نہیں ہے جس میں ایک دوسرے الفاظ ہے وہ تو حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا ہے یہ 5 چیزیں میرے نبی نے بتائیں اگلا بندہ پوچھنے والا کھڑے ہوئے کہنے لگا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے بتایا ہے نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا اللہ کے محبوب کے سامنے عہد و معاہدہ کر کے یہ جانے لگا ہے صحابہ بیٹھے ہیں محبوب کی نظر پڑی حدیثی الفاظ ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى هذا جس بندے کا یہ گمان ہے کہ اپنی زندگی میں جنتی دیکھوں اس بندے کو دیکھ لو جو میرے ساتھ باتیں کر کے جا رہا ہے یہ جنتی ہے تے جنت ونجن واسطے اللہ دی عبادت کرنی ہے اودے نال کوئی شریک منت کہہ دی نظر و نیاز نظر و نیاز ہاں مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان سارا کون ہے اللہ ہے عقیدہ
عقیدہ بڑھے بل نماز پڑھ بل روزہ رکھ بل حج کر بل زکات دے بل قرآن تے سونے نبی دے فرمان تے عمل کر ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی امت دے لوگو دو چیزاں دتی وینا مضبوطی نال پکڑو ایک رب دا قرآن ہے دوجا عربی میں محمد دا مٹھڑا فرمان ہے ایک کتاب اللہ ہے دوجی سنت رسول اللہ ہے یہ چیز مدرسے دے اندر سکھائی ویندی ہے اپنے بچوں نو اس مدرسے دے اندر داخل کرو مولانا عتیق صاحب دا قاری شریف صاحب دا تعاون کرو انہاں نال محبت کرو بال توالے مدرسے پڑھسن تے سارا کہنا سکھسن قرآن دین نال لیسن حدیث کو پڑھسن انشاءاللہ بیڑے پار ہو سن زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا الحمدللہ